الشوق يبقى في اغترابي. الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. محترم ناظرین، گفتگو چل رہی تھی اولاد کے حقوق سے متعلق. کل میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلا حق جو بچے کا ماں باپ پر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں. وہ اچھا نام جو ہے معنی کے اعتبار سے بھی ہو اور نمبر کے اعتبار سے بھی ہو، عدد کے اعتبار سے بھی ہو، جس کو انگریزی میں نمرولوجی کہتے ہیں اور اردو میں عربی میں علم العادات کہتے ہیں. اس اعتبار سے بھی صحیح ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی صحیح ہو. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے تعلیم و تربیت. بچے کی اچھی تعلیم اور اس کی تربیت کا خیال رکھیں. دنیاوی تعلیم بالکل دیں آپ، ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیں، اور اتنی تعلیم، اتنا علم ضرور کہ جس سے اس کو حرام و حلال کی تمیز ہو جائے، اچھے برے کی پہچان ہو جائے. آج ہم دنیاوی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم میں ہم غفلت برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، جس کا اکثر ہمیں جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور آئے دن جو ہے لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. آج بھی اخبار میں ہم نے دیکھا ایک مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ مرتد ہو کر کے شادی کرتی ہے، اور آئے دن اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کہ ہم نے اس کو جو ہے صحیح تعلیم نہیں دی، دینی تعلیم نہیں دی. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ہم یہ کریں. اب دیکھیں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، حضرت لقمان علی نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. تربیت کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر نرمی لائیں، زیادہ سختی نہ کریں. آج ہم لوگ یا تو بہت زیادہ لاڈ و پیار کرتے ہیں، وہ بھی نقصان دہ ہے، اور یا تو پھر ہم بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، وہ بھی نقصان دہ ہے. شیخ سعدی نے بڑا اچھا اس سلسلے میں کہا ہے: درستی و نرمی بہم در بست، کہ چو فاسد کے جراح مرہم نہ است. سختی اور نرمی برابر ہونی چاہیے، نہ تو ہم زیادہ سخت بنیں اور نہ زیادہ نرم ہوں. اور مثال بڑی اچھی دی انہوں نے کہ ایک ڈاکٹر کو دیکھیں، اگر کسی کو پھوڑی ہو جائے، پھنسی ہو جائے، تو وہ ڈاکٹر ایسا نہیں کہ صرف اس پھوڑی کے اوپر مرہم رکھتا چلا جائے، بلکہ اس کا آپریشن بھی کرتا ہے، اور آپریشن کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اس پر مرہم بھی رکھتا ہے. تو سختی بھی ہو، نرمی بھی ہو، اور بڑے شفقت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور سب سے پہلی نصیحت جو ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ڈالتے ہیں. کہتے ہیں: یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو پارٹنر نہیں بنانا. سب سے پہلے اللہ سے شروع کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کریں. ہر چیز کے اندر یہ نہیں کہ سوسائٹی میں لوگ کیا کہیں گے تمہاری اس حرکت پہ، یا رشتہ دار کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بچپن سے یہ کہیں کہ بیٹا تمہارا یہ جو عمل ہے یہ اللہ کو ناراض کر دے گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا. تو ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے اور ناراضگی حاصل ہو. تو بچپن سے ہم اگر اپنے بچوں کے دل کے اندر میں خوف خدا اور اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا نتیجہ ہوگا. تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم اچھا نام رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. اور اچھی تعلیم میں یہ ہے کہ ہم اس کو اتنی دین کی تعلیم دیں کہ جس سے وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے، اور اس کو جو ہے اچھے اور برے کی پہچان ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.